الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آج کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے سیاہکار ہیں، آیا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آئیے آج کے دو واقعات سن لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے رب کی رحمت کتنا وسیع ہے، میرے رب کی محبت ہمارے ساتھ کتنا بہت ہے، کتنا بڑی ہے۔ ہمیں بھی اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ آج دو واقعات سن لیجئے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کریں گے، میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دیجئے۔ اللہ کے دو فرشتے اسے پکڑ کر لے جائیں گے، وہ دو قدم آگے چلے گا، پھر رب تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، پھر دو قدم آگے چلے گا، پھر رب تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، پھر دو قدم آگے چلے گا، پھر رب تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ جہنم کے گڑھے تک پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے میرے اس بندے کو واپس لے آؤ۔ اس بندے کو واپس لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تو پیچھے کیوں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا؟ تیرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اور تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے قرآن پاک کے اندر یہ آیت پڑھی تھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کے ساتھ امید لگائے رکھنا، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ آج میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، کب میرے رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، رب تعالیٰ کی رحمت جلال میں آ جائے، رب تعالیٰ رحم و کرم میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے بندے اب بھی تجھے میری رحمت کی امید تھی، حالانکہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اب بھی مجھے آپ کی رحمت کی امید لگی ہوئی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اپنے فرشتوں کو میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اللہ رب العزت جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایمان کے، سوائے کلمہ طیبہ کے، اور کوئی نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، ساری زندگی رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کریں گے، جیسے ہی اللہ آرڈر فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دیجئے، وہ بندہ فرشتوں کے پکڑنے سے پہلے دوڑ لگائے گا، زور سے بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے دیکھیں گے، جب وہ جہنم کے گڑھے پر پہنچے گا اللہ اسے واپس بلائیں گے، وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تو واحد ایسا انسان ہے کہ خود بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ جس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے اسے میرے فرشتے پکڑ کر لے جاتے ہیں، لیکن تو خود بھاگتا ہوا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا کے اندر تیری کوئی بات نہیں مانی، تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے حدود کو توڑتا رہا، آج میں نے سوچا آج تو رب کی بات کو مان لوں، آج تو اپنے رب کی فرما برداری کر لوں، دنیا کے اندر تو کوئی بات نہیں مانی، آج تو رب کا حکم مان لوں۔ اللہ فرمائیں گے اب بھی تیرے اندر میرے حکم ماننے کی تاثیر باقی تھی، اب بھی تجھے میرے ساتھ محبت تھی۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے آج بھی تیری رحمت کی امید تھی، اور تیری نافرمانی سے ڈر لگتا تھا، اور تیری فرما برداری اور اطاعت کا شوق اور جذبہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے اپنے فرشتوں کو میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ اس کے اندر اب بھی تھوڑی رمق باقی ہے کہ میرا رب بھی ہے جس کا میں نے حکم ماننا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کا حکم مانتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس میں رحمتوں کے سمندر بہا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے